واصف علی واصف فرماتے ہیں، خود آپ کسی کی بات مانتے نہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، یہ تو گمراہی ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے، اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ اگر غم آ جائے، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ بزرگی آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو، چھوٹے جھگڑے یہ وہ۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے وہ حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں ثواب میں تجھے جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی بجائے آپ کو نصیب کا مسافر بنائے۔ کوشش کا مسافر ذرا مشکل میں رہتا ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ اگر منزل مل جائے اور نصیب میں کامیابی ہو تو پھر پرانی ناکامیاں اور گمراہیاں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جس آدمی کا آخری سانس مسلمان ہو جائے اس کی ساری زندگی مسلمان ہو جاتی ہے، ہر چند کہ وہ کافرانہ تھی۔ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اس کے پچھلے 70 سال بھی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے گمراہ کا راستہ ٹھیک ہو جائے تو وہ راہ پر آ جاتا ہے۔ آپ اپنے مستقبل کو محفوظ کرو تو آپ کے گمراہ زمانے بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ پر جانے والا شخص راستہ گم کر بیٹھے تو وہ بڑا شور مچاتا ہے، اور اگر وہ چوٹی پر پہنچ جائے تو اس کا سارا راستہ ہی کامیابی کا ہے۔ عالم اس لیے مغرور ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، عقل مند اس لیے دھیما ہے کہ اس نے ابھی بہت کچھ جاننا ہے۔ علم معلوم پر نازا ہے، دانائی نامعلوم کے جاننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ عالم کو احساس جہالت ہو جائے تو وہ دانائی میں قدم رکھ سکتا ہے۔ آپ توبہ کرو اور گناہ کی یاد سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے نہیں ہرا سکتا جب تک تم اس کی غیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کرو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ بردبان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔
ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ بات بات پہ ڈر، ہر بات پہ ڈر، جو خود نہیں کرتا دوسروں سے مت کہہ۔ ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، البتہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا جو اپنے نفس کا مخالف ہو۔ جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ تیرا اللہ تیرے پاس حاضر اور ناظر ہے۔ عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ محبت ہو، نفرت ہو، عبادت ہو، نصیحت ہو، اخلاص پہلی شرط ہے۔ آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، بس اس نیت کی اہمیت ہے جو اس کے پیچھے چھپی ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ میں نے اپنی حیثیت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا، اگر تم صبر کرو۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ جب اللہ کو کسی کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور انسان کو سجدوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر خود سے بحث کرو گے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور دوسروں سے کرو گے تو اور نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی
ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس قبول کرنے کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زبان کو شکوے سے روکو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ راحت چاہتے ہو تو شکوے سے باز آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں زبان سے اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے معبود میرے ہر اس گناہ کو بخش دے جسے میں نے انجام دیا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے، اس لیے عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے کے لیے بہانے بے شمار۔ اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلد انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی جلد ہی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تجھ پر کوئی ایسا حال آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ تعالی کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ انسان کی زندگی کے 10 سال خوشحالی میں گزارے گئے اسے وہ نہیں سکھاتے جو غم میں کٹے 10 دن اسے سکھا دیتے ہیں۔ غم کا احساس ہی روح کو تہذیب سکھا دیتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے، اتنا وسیع و عریض کہ کوئی عبور نہ کر سکے، اتنا گہرا کہ کوئی گہرائیاں نہ ناپ سکے، اور اتنا باظرف کہ اپنی ذات میں یکتا گہرا سکوت رکھنے والا ہو۔ جس شخص کو جس چیز کی دھن ہوتی ہے اس کا اسی کی طرف ہی دھیان رہتا ہے اور وہ دوسری طرف توجہ نہیں کرتا۔ جتنا کسی کی آنکھ کو نور ملا وہ اتنا ہی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی بنی ہر چیز خوبصورت ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں وہ کسی سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا۔ محبت چاہتی ہے نہ کہ مہربانی۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑھو،
بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے، وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا، اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو۔ اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود وہیں آپ کو چھوڑ جائے گا۔ وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے وہ انعام ہے، وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے اور جھکا دے وہ انعام ہے، اور وہ دولت جو باغی کر دے وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے، تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے، اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے، کہ جس سے شاذ و ناز ہی کوئی شخص محفوظ ہوگا، حالانکہ یہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ بس اس کا علاج سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے۔ اگر تم نفس کے پابند ہو گئے اور خواہشات و تعلقات میں جکڑ گئے ہو تو یاد رکھو کہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور ہیلہ جوئی ہے کہ شیطان نے اس بہانے پر چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے رہو گے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کی سزا یہ نہیں کہ کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود دوسروں کے قول اور فعل پر اعتبار کرنے کا بھروسہ کھو دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی بہتر ہے یا یار؟ جواب ملا کہ بھائی اگر وہ یار ہو تو۔ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے جو دکھ پہنچ رہے ہیں ان کا اجر کیا ہے تو وہ قینچی سے اپنی بوٹیاں کٹوانے پر تیار ہو جائے۔ جب دعا مانگو تو دل کو حاضر رکھو اور یہ یقین رکھو کہ تمہاری ضرورت دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کی عادت ڈالو، تمہاری اولاد تمہارے لیے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ صرف وہی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے جس کے سینے میں تنگی ہو۔ زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہوتی ہیں۔ بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو۔